السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ڈائس پر بیٹھے ذمہ داران جماعت اور ہمارے اداروں کے کارکن حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ پہلی مرتبہ مجھے ادارہ جات کے اس پروگرام میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ ویسے مرکز کے جو کارکنان ہی ان کا ماہانہ اجتماع ہوتا ہے تو 2-4 مرتبہ اس میں شرکت کا موقع ملا، لیکن یہ آپ لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال، اظہار خیال، ایکسچینج آف آئیڈیاز، ایکسچینج آف ایکسپیرینسز، اس کا یہ پہلا تجربہ ہے۔ ہم سب اپنی جگہ انفرادی طور پر دیکھیں تو ہماری قدر و قیمت بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن جب ہم اجتماعی سیٹ اپ میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر ہر فرد کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ایک ایٹم ہے، کوئی بھی مٹیریل کا ایٹم باہر جب تک ہے تو ایٹم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس کے اندر انرجی، لیکن وہ یوزفل نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اسے ایٹامک بام میں اور اس پورے اسٹرکچر میں جوڑ کر بلاسٹ کرتے ہیں تو بہت بڑی انرجی ریلیز ہوتی ہے۔ تو وہ میکینزم چاہیے، ایٹم کے اندر کے انرجیز کو ٹیپ کریں، اسے استعمال کرنے کے لیے جب میکینزم میں سیٹ کرتے ہیں تب ایٹم کی انرجی دنیا میں باہر آتی ہے، جس سے الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہیں، جنگوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہر فرد کا معاملہ ہے کہ وہ ایٹم کی طرح اپنی جگہ انرجی تو رکھتا ہے، لیکن اس انرجی، اس کی صلاحیت، اس کی قابلیت کا سب سے بہترین استعمال اس وقت ہوتا ہے جب وہ اجتماعی نظم کا حصہ بن جاتا ہے۔ سائیکل میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تو سائیکل کم چلاتے، اس زمانے میں جب ہم لوگ سائیکل چلاتے تھے تو اس میں ایک چھوٹا سا والو ٹیوب ہوتا تھا، وال ٹیوب ہے نا، اس کی قیمت 5 پیسے بھی نہیں تھی جب ہم لوگ چلاتے تھے اس زمانے میں۔ اب میرا خیال سے 50 پیسے بھی نہیں ہے، لیکن وہ وال ٹیوب کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے انفرادی طور پر، 50 پیسے سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہے، لیکن پوری سائیکل اس کے بغیر چل نہیں سکتی۔ پوری سائیکل مجبور ہے کہ اس وال میں وہ ٹیوب لگائیں تب ہوا اندر جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایک وال ٹیوب کی حیثیت سے ہماری حیثیت ہے، جب باہر ہیں تو کوئی قدر و قیمت نہیں، جب پورے میکینزم میں سیٹ ہوتے ہیں تو اس میکینزم کا اہم ترین کل پرزہ ہم بن جاتے ہیں۔ ہماری حیثیت بالکل ایسے ہی ہے، ہر فرد اپنی جگہ اپنی صلاحیت اپنی جگہ رکھتا ہے، لیکن اجتماعی نظم میں آنے کے بعد اس کی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں اور مفید ہو جاتا ہے انسانیت کے لیے بھی، خود اپنی ذات کے لیے بھی، اپنے گھر کے لیے بھی۔ بوئنگ 737 جو ایروپلین ہے وہ 6 ملین پارٹ سے بنتا ہے۔ ایروپلین جو بوئنگ 737 ہے 6 ملین پارٹ سے بنتا ہے۔ اس کا ہر ریوٹ قیمتی ہے اور ہر اسکرو قیمتی ہے۔ اس 6 ملین میں سے ایک جگہ سے آپ ریوٹ نکال دیجئے، ایروپلین کے اڑنے میں پرابلم ہو جائے گا، لینڈنگ میں پرابلم ہو جائے گا۔ ایک ریوٹ کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن وہ ایروپلین میں 6 ملین میں کا ایک پارٹ جب بن جاتا ہے تو بہت امپورٹنٹ پارٹ بنتا ہے۔ یہی ہم سب کی حیثیت ہے۔ ہم ایک وال ٹیوب ہیں، ہم ایک ایٹم ہیں، ہم ایک ریورٹ ہیں، لیکن میکینزم میں سیٹ ہونے کے نتیجے میں ہمارے بغیر وہ میکینزم چل نہیں سکتا، اتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ قدر و قیمت ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ جو منتھلی اجتماع ہے، ہم ایسا کریں آئندہ سے کہ کوئی ایک پریکٹیکل موضوع لیتے ہیں جس میں ہر آدمی 2-4 ہوتا ہے۔ مان لیں کہ اینگر، غصہ، بہت سے لوگ ایٹ دی آؤٹ سائڈ باہر سے دیکھیں گے تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں، لیکن ہم کیا ہی ریئل میں، وہ ہماری بیوی بتائے گی، ہمارے بچے بتائیں گے۔ جماعت میں تو امین الحسن بہت اچھا دکھے گا، بہت اچھی تقریریں کرتا ہے، نائب امیر جماعت ہے، لیکن اس کی اصل حیثیت اگر جاننا ہو تو اس کی بیوی سے، اس کے بچوں سے پوچھے تب پتہ چلے گا کہ واقعتاً جو باہر ہے ویسے اندر ہیں یا اندر دوسرے ہیں، باہر دوسرے ہیں۔ تو ایک ایشو ہوتا ہے غصہ، فار ایگزامپل۔ ہم ایک ایسا ورکشاپ کریں مہینے میں ایک مرتبہ، جب ہم اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کریں، اینگر مینجمنٹ کیسے کیا جاتا ہے، اس پر ہم کام کریں۔ ہم میں سے سب لوگ یا اکثر لوگ شادی شدہ ہیں، بچے ہیں، تو بچوں کے ساتھ تربیت کیسے کرنی ہے، بچوں کو ٹائٹ کر کے رکھنا، گرپ میں رکھنا، باؤنڈری بنا کے رکھنا، ان کی آزادی کو چھین لینا، اٹھنے بیٹھنے پر گالی دینا، جھنجھوڑنا، اسکول جانے کے وقت، گھروں میں صبح کے وقت سہانا ٹائم، بہترین وقت جہاں خوشگواری ہو، وہاں گھروں میں اکثر آپ دیکھیں گے
کہ ماں اور بچے کے درمیان، باپ اور بچے کے درمیان سخت کلامی ہو رہی ہے، بے ڈھنگا ہے، نالائق ہے، بس آ گئی ہے، کبھی تیار نہیں ہوتا کہ ہر روز اٹھاتے رہیں گے، انسان ہے کہ جانور ہے. گھروں کے اندر صبح میں بہت ہی ایسا ماحول ہوتا ہے جس میں ہر آدمی کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے صبح صبح. بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے. کبھی ایک دن ہم اس پر بات کریں کہ کیسے ہم بچوں کو ڈیل کریں، ان کی عزت نفس کو کیسے بڑھائیں، ان کی شخصیت کی صلاحیتوں کو کیسے نکھاریں. میرا جی چاہتے ہیں کہ کبھی ہم اس طرح کے موضوعات پر ہم سب مل جل کر بیٹھیں اور اپنا اپنا مسئلہ ہے، سب کا مسئلہ ہے، ان سب کو ہم ریزالو کریں. ایک طرف ہم درس قرآن بھی سنیں، درس حدیث بھی سنیں، اور دوسری طرف ہماری زندگی کے جو کور ایشوز ہیں، کور مسائل ہیں. اور کبھی کبھی انسان خود اپنی نگاہ میں گر جاتا ہے اس طرح کی وجہ سے. جو اس کا بیہیویئر ہوتا ہے، وہ بیہیویئر وقتی طور پر آدمی ایموشنل ہوتا ہے اور اس کے بعد اسے بڑا پچھتاوا ہوتا ہے. تو یہ سب معاملات ہیں ہماری زندگی کے جس پر انشاءاللہ ہم کو توجہ دینی چاہیے. اور اگلے بار کے اجتماعات ہوں تو یاد دلائیے، میں اگر رہا تو ہم سب مل جل کر اس طرح کے موضوعات پر بات کریں گے. نیگیٹو تھاٹس بہت سے لوگوں کو آتے ہیں، ڈپریشن میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کو سٹریس ہے، کام کا دباؤ ہے، بہت سے لوگوں کو اپنے ہی آفس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاست ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ہوتی ہیں. ان سب سے خالی آدمی کو دنیا سے جانا چاہیے. دنیا سے جاتے ہوئے بہت فری. یہ سب انقباض اور دباؤ اور غصہ اور ڈپریشن، ان سب کے ساتھ اس دنیا سے نہیں جانا چاہیے. موت تو آنی یقینی ہے. کووڈ نے تو ہم لوگوں کو نگاہوں کے سامنے کھڑا کر دیا. ہر دن موت کا منظر دیکھتے رہے، ہر دن کوئی خبر پڑھتے رہے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہماری جماعت کے سرکل میں سے لوگ مرتے رہے. تو یہ بہت اچھا موقع آیا کہ موت جسے ہم نے فراموش کر دیا تھا، اسے ہم نے بہت شدت کے ساتھ نزدیک سے دیکھا اور اسے پہچان لیا. بہت سے لوگ موت سے گھبراتے ہیں. سوال میں یہی کرتا ہوں ان سے، کیا آپ کو نہیں مرنا ہے؟ خود رشتہ داروں میں بھی مجھے یہ مسئلہ ہوتا ہے، دیگر لوگوں سے بھی موت کا ڈر، موت کی گھبراہٹ. پہلا سوال ہے کہ کیا آپ کو نہیں مرنا ہے؟ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے نہیں مرنا ہے نا. یود احدہم لو یعمر الف سنہ. یہود اور مشرکین کا خیال ہے کہ انہیں کاش ہزار برس کی عمر ملتی، لیکن قرآن کہتا ہے 1000 برس کی عمر پانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. تو کیا نہیں مرنا ہے؟ یس مرنا ہے. دوسرا سوال، کب مرنا چاہتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا، جب کسی کی موت ہو جاتی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا ایسا ہو گیا. کیوں نہیں سوچے؟ کس نے منع کیا سوچنے سے؟ ہے نا. گھر میں قریبی رشتہ دار کی جب میت ہو جاتی ہے، روتے روتے لوگ کہتے ہیں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا ایسا نہیں ہوگا. تو ہم یہ کہتے ہیں سوچیے تو صحیح، آپ بھی تو مریں گے، میں بھی مروں گا، میری بیوی بھی مرے گی، آپ کی بیوی بھی تو مرنا ہے، آپ کے بچے بھی مر سکتے ہیں آپ کے سامنے، یا آپ مریں گے تو آپ کے بچے ہوں گے اس وقت. میرا بھی یہی معاملہ ہے. تو مرنا نہیں ہے، کیا مرنا ہے، کب مرنا ہے یہ طے کریں. ہم 60 سال 70 سال 80 سال ایسا نہیں، یہ کام مجھے دنیا میں کر دینا، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا، یہ آدمی کو طے کرنا ہے. سب میں بچوں کی شادیاں کر دوں، بچوں کو اچھا سے پڑھا لکھا کر کے ان کو نیک انسان بنا دوں. میں تو امت کے لیے بڑا لیڈر نہیں بن سکا، بچوں کو بنا کر چلے جاؤں. یا مجھے فلاں تفسیر لکھنی ہے، مجھے فلاں کتاب لکھنی ہے، مجھے یتیم خانہ بنانا ہے، مجھے فلاں کرنا ہے. کہیں تو آپ کا ایک ٹارگیٹ ہو کہ جس کے بعد آپ کہیں کہ صاحب آئی ایم ریڈی، جانے کے لیے تیار ہوں. اور کیسے مرنا ہے یہ بھی طے کرنا ہے ہم کو. کیسے میں دکھوں؟ پروگرام کو آنے سے پہلے میں سوچتا ہوں پینٹ کون سا پہنوں، شرٹ کون سا پہنوں، ٹوپی کون سی پہنوں، اینک کیسے لگاؤں، ذرا مرر کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھ لیتا ہوں میں کیسے دکھنا چاہیے، مجھے کیسے مرنا چاہیے، اس کی بھی تو ڈیزائن کرنا چاہیے. جب ہم ہیئر سٹائل ڈیزائن کرتے ہیں، داڑھی کا سٹائل ڈیزائن کرتے ہیں، کپڑا ہمارا ڈیزائن کا ہوتا ہے، تو کیسے مرنا چاہتے ہیں اس پہ بھی تو آدمی کا خیال ہونا چاہیے. اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے مر جائیں، نماز پڑھتے ہوئے مر جائیں، خدمت خلق کرتے ہوئے مر جائیں، دین کے راستے میں مر جائیں، مسجد میں مر جائیں. کچھ تو آئیڈیا ہو تو وہ ہوگے نا. موت ویسے آئے گی، آئیڈیا ہی نہیں آدمی کو. گھر بناتا ہے تو ڈیزائن کرتا ہے، ہال کہاں ہو، کچن کہاں ہو اور ڈائننگ کہاں ہو. موت کے بارے میں بھی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. تو جب آدمی ڈیسائیڈ کرے گا، تمنا کرے گا، تو پھر سب کانشیس مائنڈ اسے اس طرف لے جائے گا. ہی ول بی ڈرائیون ٹورڈز دیٹ کائنڈ آف ڈیتھ. کیسی موت آپ چاہتے ہیں؟ نماز کی موت چاہتے ہیں تو آپ نماز میں خوش و خضو کے عادی بن جائیں گے، تہجد کرنے کے عادی بنیں گے. ہو سکتا ہے کہ تہجد ہی کے وقت آپ کی موت ہو جائے. آپ روزے کا شوق رکھتے ہیں، ہر پیر جمعرات روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو دیکھ کر روزے کی حالت میں آپ کو موت دے گا. ڈیزائنر موت ہے یہ. آدمی سوچے کہ کیسے مرنا چاہتا ہے. ہمارے بزرگوں کے بارے میں حدیث پر کام کرتے رہے، اسی میں مر گئے، انتقال کر گئے. کوئی نماز پڑھاتے ہوئے انتقال کر گئے. بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں. ڈیزائنر موت کا مطلب ہے آپ جو شوق اپنے اندر پیدا کریں گے اور جس چیز پر مداومت پیدا کر لیں گے، کنٹینیوس جس کام کو آپ کرنے لگیں گے، اسی میں موت آئے گی.
عید سے ایک دن پہلے میرے بہنوئی صاحب کا انتقال ہوا. انتہائی دیندار آدمی، تہجد گزار آدمی، ہمیشہ رات میں سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر سونے والے، جمعہ سیلیبریٹ کرنے والے. 11 ساڑھے 11 بجے سے ریڈی ہو گئے، سب تیار ہو گئے. پھر بچوں سے بھی کہا، چھوٹے بچے بھی ہوں تو لو جاؤ فقیروں کو کچھ صدقہ کر دو، یہ بھی کچھ صدقہ کر دیں گے. 12 بجے مسجد میں داخل ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد سورہ کہف پڑھیں گے، فلاں کریں گے، دعائیں کریں گے، جمعے کی نماز، پھر اس کا تھوڑا بہت کام بزنس کا، پھر عصر سے مغرب تک ایک جگہ بیٹھ کر رسول اللہ پر درود بھیجنے والے. میں نے ان کی زندگی میں دیکھا کہ ان چیزوں کی بڑی مداومت تھی، بہت استقلال کے ساتھ کرتے تھے. اور انتقال کب ہوئے؟ بالکل 4:30 بجے انتقال ہوئے، جب تہجد کو نہیں اٹھنا تھا. اور روزہ رکھنے کے لیے اٹھنے والے تھے عرفہ کے روزہ کا، لیکن عرفہ کے روزہ کے لیے نہیں اٹھے، اسی سحری کے وقت ان کا انتقال ہوا. اور جمعہ ہی کے دن انتقال ہوا، جو جمعہ وہ سیلیبریٹ کرتے تھے، پوری زندگی جمعہ سیلیبریٹ کرتے تھے. ہم لوگوں کے یہاں جمعہ اتنی اہمیت نہیں ہے آج کل، ورنہ ہمارے بچپن میں ہماری ماں بھی جمعہ ہو تو جمعرات سے اس کی تیاری ہو جائے گی. شام میں دھواں دیں گے عود کا، گھر کو پاک صاف کریں گے، جمعے کے دن جو ہے نہائیں گے دھوئیں گے. آج کی طرح ہر روز تو نہیں نہاتے تھے نا، ہفتے میں 2 بار 3 بار جب چھوٹے بچے تھے. اور اس کے بعد جلدی سے جو ہے کپڑا وپڑا پہنا کر مسجدوں کو بھیجیں گے، گھر آئیں گے تو اس دن اسپیشل کھانا بنے گا، کوئی بھی اچھا سا آئٹم بنے گا. سیلیبریٹ کرتے تھے فرائیڈے. اب وہ سب نہیں رہا. تو میں نے دیکھا کہ موت ویسے ہی آتی ہے جو آپ کی زندگی کا رنگ ہو، جیسے آپ مستقل کرتے رہیں. اب میں نے دیکھا کہ عرفے کے دن تہجد کے وقت، سحری کو اٹھتے وقت بچوں کو کہہ کر سوئے تھے کہ سحری کے لیے اٹھنا ہے، اسی وقت جو ہے وہ انتقال کر کے 55-56 سال کی عمر تھی ان کی، بڑی عمر بھی نہیں تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا سے جائیں تو پرسکون جائیں، سکون کے ساتھ. لڑائی جھگڑے غصہ یہ سب کر کے گھر سے جب جاتے ہیں تو سامنے تو روتے ہیں، لیکن اندر سوچتے ہیں جو گئے اچھا ہوا. لوگ سوچتے ہیں گئے اچھا ہوا، روز صبح شام کٹ کٹ جھگڑے مسائل، ان کا دل تو کہتا ہے ایسا نہیں. ہم مریں تو 100 آنکھیں ہوں جو آنسو بہائیں، 100 ہاتھ ہوں جو اٹھیں ہمارے لیے دعا کرنے کے لیے. تو یہ کووڈ نے موت کو ہمارے سامنے دکھا دیا. اب ہم اس کے لیے پریپیئرڈ رہ سکتے ہیں، کب مرنا کیسے مرنا ہم سوچ سکتے ہیں، ڈیزائن کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی میں موت دیتا ہے. عامر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بمبئی میں کسی مشاعرے میں، کہ وہاں مشاعرے ہی میں انتقال ہوا. ماہر القادری صاحب جدہ میں، وہ بھی کسی حج میں گئے اور نیک سفر ہی میں ان کا انتقال ہوا. امام غزالی نے لکھا ہے کہ جو بندہ جو کام ریگولر کرتا ہے، کسی دن وہ ریگولر کام نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بالکل ویسے ہی لکھتا ہے جیسے وہ کرتا ہے. مان لیں کہ آدمی تہجد کا عادی ہے اور 1-2 دن نہیں اٹھا، سفر میں تھا، بیمار ہو گیا، جس دن تہجد نہیں پڑھا اس دن بھی تہجد کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھتا ہے. جو آدمی خوب بندوں پہ خرچ کرتا تھا، ایک زمانہ تھا اس کا پاکٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے تو وہ خرچ نہیں کرتا، تب بھی روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یعنی جس چیز کو ہم روز کا معمول بنا لیتے ہیں، ہماری زندگی کی پہچان بنا لیتے ہیں، موت بھی اسی میں ہوتی ہے، ثواب بھی اسی میں ملتا ہے. تو کووڈ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان سب چیزوں کے لیے تیار کر دیا، دل کو نرم کر دیا، موت کو یاد کرنے والا بنا دیا، موت کی تیاری کرنے والا بنا دیا. تو انشاءاللہ ہم اس کے بعد اجتماعات کریں گے تو ہم کوئی پریکٹیکل موضوع بھی لیں گے، اس پر بات کریں گے تاکہ ہماری زندگی کے اندر ترقی ہو، ارتقاء ہو، چینج ہو، ہم نرم دل انسان بنے. نرم دلی کیسے معلوم ہوتے پتہ ہے؟ ایک تو ہاتھ آپ کا میں پکڑنے کے ساتھ بتا سکتا ہوں، ہاتھ پکڑنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نرم دل ہیں کہ سخت دل ہیں، اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے. اور نرم دلی کا سب سے بڑا جو ایکسپریشن ہے وہ سافٹ اسپوکن، نرم گفتگو، پیار والی گفتگو میں مٹھاس، یہ اگر ہے تو نرم دل ہے. تو اپنی زندگی کو بہتر بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو جماعت سے وابستہ کیا، اداروں میں رکھا، ہم سب مل جل کر ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ملنے جلنے اور بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہماری زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ خوشگوار تبدیلی پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.